نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور اس کی خاص رحمت سے یہ بتائیں گے کہ انسان اگر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا اگر رویہ، اس کا بیہیویئر اچھا ہو تو اس کے بارے میں دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا انعامات ہیں، کیا رحمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ یقیناً انسانوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتری کے معاملات کرتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریٹ ویل وشر آف ہیومن بینگز، بنی نو انسانوں کو بہت زیادہ چاہنے والے تھے۔ آپ بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی شفقت کا برتاؤ کرتے۔ جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو وہ پھل پیش کرتے۔ اتنی زیادہ آپ کے دل کے اندر بچوں کی محبت تھی، نرمی تھی۔ قرآن پاک نے بھی بیان کیا کہ اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو نرم دل پیدا کیا، اگر ہم آپ کو سخت مزاج والا پیدا کرتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ جو تھے آپ سے منتشر ہو جاتے، مکہ کے لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ اور قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت، منبع رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ بیوہ عورتوں کا پانی بھر لاتے، بیوہ عورتوں کی بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے، اپنے کام کاج خود کر لیتے، اپنے پھٹے کپڑے مبارک خود سی لیتے، جوتے مبارک خود مرمت کر لیتے۔ جس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے، اپنے نورانی مبارک ہاتھوں سے برتنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف کر لیتے، دھو دیتے، ضرورت مند کی ضرورت کا خیال رکھتے، دوسروں کی رہنمائی کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے سرکار دو عالم، امام کائنات، امام اعظم، نبی رحمت، نبی مختشم، مکی آقا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی خاطر آپ نے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے۔ اتنے شفیق، اتنے رحیم اور اتنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ ان کی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا شخص ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ تب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس گلی کے اندر، جس محلے کے اندر، جس سوسائٹی میں، جس بستی میں، جس سٹی میں، جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں،
لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، کوئی ہمارے کسی عمل سے تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس کی گواہی جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کوئی کام اچھا کیا ہے یا کوئی کام برا کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب سید کائنات حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کوئی کام کرتے ہو تو تمہارا ہمسایہ کہتا ہے کہ اس نے اچھا کیا ہے، تو یقیناً اس کی گواہی پہ آپ نے وہ کام اچھا کیا ہے۔ اگر تمہارا ہمسایہ یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام برا کیا ہے، اچھا نہیں کیا، تو یقیناً اس کی گواہی پہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے وہ کام اچھا نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ نماز کثرت سے پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کے ساتھ وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہٰذہ فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں ہے۔ پھر ایک اور شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ نفلی نمازیں کم پڑھتی ہے، نفلی روزے کم رکھتی ہے، اور اس کا صدقہ خیرات جو ہے وہ پنیر کے چند ٹکڑے ہیں، اس سے بڑھ کے وہ کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتی، لیکن وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہٰذہ فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ! اگر انسان کا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، طرز عمل اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب دنائے غیوب سید عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو کیسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت اس انسان کو عطا فرمائی جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے کچھ باتیں سیکھے اور سیکھنے کے بعد ان کے اوپر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسروں کو سکھائے اور دوسرے جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سنا تو از راہ شفقت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں لے لیا۔ کیا شان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ وہ ہاتھ جو ید اللہ والے ہاتھ ہیں، سبحان اللہ، ان ہاتھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تھاما، فرمایا کہ میرے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر گن کر 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ نمبر 1، پہلے فرمایا کہ ہمیشہ حرام سے بچو، اگر تم حرام سے بچنے میں کامیاب ہوگے تو یاد رکھو کہ تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جس کا رزق حلال نہیں ہے، جو ایک جو ہے وہ حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے تو اس کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ قابل قبول ہے، نہ اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ تو کیسی عظیم بات فرمائی کہ اگر حرام سے بچ جاؤ گے تو تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اور زیادہ کر دوں گا، میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر بڑھا دوں گا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر شاکر ہو جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، تو پھر کیا ہوگا کہ تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب تم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سچا مومن بنا دیں گے، پکا تم مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر آخر پہ 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 5 چیزیں جو ہیں اگر انسان ان کو یاد رکھے، ان کے اوپر عمل کرے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی جو خوبیاں ہیں، جو صاحب تقویٰ لوگوں کی خوبیاں ہیں، جو صحابہ کرام کی خوبیاں تھیں، جو تابعین کی خوبیاں تھیں، جو تابع تابعین رحمہم اللہ کی خوبیاں تھیں، یقیناً اس کے اندر یہ خوبیاں آ جائیں گی اور مسلم معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ تو ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھا کام کرتا ہوں یا برا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کام پر تمہارا ہمسایہ یہ کہے کہ تم نے اچھا کیا ہے تو یقیناً تم نے اچھا کیا ہے، اگر وہ کہے کہ تم نے برا کیا ہے اور یقیناً تم نے برا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر اور اپنے نورانی چہرے مبارک پر ڈال رہے تھے اور پانی کے ساتھ اپنے اعضاء کو دھو رہے تھے، تو صحابہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وضو کے پانی کو لیا اور اپنے چہرے اور جسموں پر ملنا شروع کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں کس چیز نے اس کام پر تمہیں آمادہ کیا ہے
کہ تم وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر اور اپنے چہرے پر مل رہے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت نے ہمیں یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے سے محبت کریں، تو پس اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب بات کرے تو سچ بولے، اس کی بات میں، اس کی گفتگو میں، اس کی بول چال میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اور جب کوئی اس کے پاس چیز امانت رکھوائے تو اس میں میرے بھائیوں وہ خیانت نہ کرے، وہ پوری کی پوری چیز جس کی چیز ہے اس کو ادا کرے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب سید کائنات امام الانبیاء امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، 3 باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا چاہتا ہے، یا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کریں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے سے محبت کریں، تو وہ 3 کام کرے۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، سچ کا کوئی روادار نہیں۔ آپ کسی روڈ پہ کھڑے ہیں، آپ نے کسی سٹاپ کے اوپر جانا ہے، بس آتی ہے، بس لاہور جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے اگلے سٹاپ پہ جانا ہے، وہ بس نہیں روکیں گے۔ آپ جھوٹ بولیں گے میں نے لاہور جانا ہے، تو پھر وہ گاڑی روک لیں گے کہ یہ لاہور کی سواری ہے۔ تو سچ کو ماننے والے بھی لوگ کم ہیں، اور سچ کا جو رواج ہے وہ بھی کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو آج ہمارے کاروبار میں جھوٹ ہے، آج ہماری گفتگو میں جھوٹ ہے، آج میں کہتا ہوں کہ ہماری ہر جگہ کے اندر جو ہے وہ جھوٹ شامل ہو چکا ہے۔ آج ہمارے اندر پیورٹی نہیں رہی، اس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا ملک جس میں ہم رہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بڑا پیچھے آ چکا ہے۔ تو سچائی کا دامن جو ہے وہ تھامنا ہے، سچائی کو نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے سچائی کو نہیں چھوڑنا۔ دوسری چیز فرمائی کہ تم کیا کرو کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی گواہی تمہارے حق میں اچھی ہے تو تم اچھے ہو، اس کی گواہی تمہارے حق میں بری ہے تو یقیناً تم برے ہو۔ پھر اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ بڑے لوگ مسائل کے لیے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ بڑیانہ سے ایک مجھے فون آیا کسی بندے کا، وہ کہنے لگا کہ میرے پاس مسجد کا فنڈ تھا 1.5 لاکھ روپیہ، تو میں نے اس کو کسی کام میں لگا دیا ہے، تو کیا میں مسجد کا فنڈ استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ مسجد کا جو فنڈ ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس میں خیانت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے بغیر مسجد کی انتظامیہ کو بتائے ہوئے اس فنڈ کو کسی کام میں لگا دیا، استعمال کر دیا، یہ اچھی چیز نہیں۔ اسی طرح ہمیں کوئی ہمارا ہمسایہ کوئی کھانا بیچتا ہے برتن کے اندر، تو ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے برتن کئی کئی دن تک استعمال کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمسائے کی اجازت کے بغیر
اس کے برتن استعمال نہ کریں۔ اسی طرح کسی بھی مسلمان کے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے وہ اپنے بھائی کی جو ہے وہ چیز بھی استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے اجازت نہ لے لے۔ تو جو امانت میں خیانت کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ حاوی ہو چکی ہے کہ ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خیانت ہے کہ اگر ہم صحیح دین لوگوں تک کنوے نہیں کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے ہم دوسروں تک اچھے طریقے سے وہ ایمانداری کے ساتھ پہنچاتے نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بھی ایک خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ان میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں تھی۔ وہ انتہائی ایماندار ہستیاں تھیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک کنوے کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی خیانت سے کام نہ لیا، اور آج دین اسلام اتنا کمپلیٹ اور مکمل ہے کہ آج آپ قرآن حکیم کے اندر اپنی طرف سے ایک لفظ اللہ جو ہے وہ شامل کر دیں تو آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اسی طرح آپ قرآن کے اندر سے ایک لفظ ابلیس نکال دیں، وہ ختم کر دیں، تو پھر بھی آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس مکمل دین کو ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس دین کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے، تاکہ دین کی جو رحمتیں ہیں، دین کی جو برکتیں ہیں، دین کی وجہ سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں جو ہیں وہ ملنی ہے، اور جو سعادتیں ملنی ہیں دنیا کی آخرت کی، تاکہ ہم اس سے کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ ہم دین کو مکمل طور پر اپنائیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر ہم پارشل دین جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، جزوی دین اختیار کرتے ہیں، مکمل دین اختیار نہیں ہم کرتے، تو پھر گویا کہ ہم رحمان کی تباہ نہیں کر رہے، ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ دین کے کسی ایک پہلو کی طرف اہل دنیا کو لگا دیا جائے اور دنیا والے مکمل دین کی تباہ میں نہ آ جائیں۔ اگر یہ مکمل دین کی تباہ میں آ گئے، مکمل دین کی پیروی میں آ گئے، مسلمان تو پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ یہی چاہتا ہے شیطان کہ انسان جو ہے وہ دین کا کوئی ایک حصہ پکڑ لے، بس اس کے پیچھے لگ جائے اور باقی سارے کے سارے دین کو جو ہے وہ اگنور کر دے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ آپ کسی سیاسی آدمی کے پاس بیٹھ جائیں، وہ سیاست کی ساری آیات اور ساری احادیث جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اگر میں سیاستدان نہیں بنا میری تو زندگی ضائع ہو گئی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے ہیں جس نے ترک دنیا کی ہوئی ہے، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ کسی جنگل میں بیٹھ گیا یا پہاڑوں میں بیٹھ گیا ہے، وہ آپ کو ایسی آیتیں بتائے گا، ایسی احادیث بتائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ اپنے سر کو پکڑ لیں گے، ہائے افسوس کہ میری ساری زندگی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، مجھے تو دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں آ جانا چاہیے تھا۔ میرے بھائیو، اسی طرح آپ کسی مقرر کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو ایسی آیتیں، ایسی حدیثیں بتائے گا، آپ کہیں گے کہ میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ایک مقرر نہ بن جاؤں۔ آپ کسی سپہ سالار کے پاس بیٹھ جائیں،
آپ کو ایسی آیتیں ایسی حدیثیں سنائے گا کہ آپ کہیں گے کہ کامیابی تو اسی میں ہے کہ میں سپہ سالار بن جاؤں۔ آپ کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کسی تاجر کے پاس بیٹھ جائیں، تو آپ کو وہ آیتیں وہ حدیثیں بتائے گا کہ اگر تجارت نہیں کی تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہر ایک نے دین کے جزوی حصوں کو پکڑ لیا ہے اور مکمل دین کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں پوری دنیا کے اندر ناظرین شرمندگی کا سامنا ہے۔ آج ہم پوری دنیا کے اوپر چھا جانے کی بجائے ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پورے کے پورے اسلام کو جو مکمل قانون زندگی پیش کرتا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں یا صحیح احادیث ہیں، جس سے ہم قرآن کی تفسیر اور قرآن کے آیات کو بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل ہے، اس کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اجماع امت ہے۔ پھر اگر قرآن اور صحیح احادیث کی مخالفت نہ آئے تو ہم اجتہاد اور قیاس سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہہ دل سے ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو انسانیت کے لیے دھڑکتا ہو۔ ہم اس زندگی کے اندر دوسروں کے کام آنے والے بن جائیں، دوسروں کا ہمدرد رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔